مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی۔ ماشاء اللہ، ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد انس صاحب بانوی آپ کو بہترین نصیحت سے آپ کو خطاب کر رہے تھے، اور جو 4 باتیں بتائی ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو اس میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم اس کے آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے اپنے والد محترم حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب کو کچھ دینی بات کے لیے، جو ہم سب کے سرپرست ہیں، جن کی کوشش اور عظمت سے یہ محفل سجائی گئی ہے، ان کی دلی تمنا تھی کہ ان کے ناطق قرآن مکمل ہو، تو ان کی یہ آرزو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو کو قبول کیا ہے۔ یہ انہی کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور ہمارے سامعین کے اوپر اور ہمارے گھر والوں کے اوپر ہمیشہ دیر تک ان کا سایہ نصیب ہے، ہم لوگ ان سے دین کی باتوں سے مستفید ہوتے رہیں۔ بس مختصر میں جتنا ہو سکے ہم لوگوں قیمتی نصیحت جو ہو 5-10 منٹ کر دیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور بچوں، ماں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہ بہت بہترین موقع عنایت فرمایا کہ اس چھوٹے سے بچے نے قرآن شریف نازلہ مکمل کیا۔ اس بچے کا بھی شوق اور جذبہ اس کے اندر جاگ اٹھا کہ شوق کے ساتھ اس نے قرآن شریف کو بہت جلد مکمل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ محنت کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے، اور اس بچے کو آگے بھی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ و عالم بعمل بنائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا کے اندر ہم نے اور آپ نے جو کامیابی سمجھی ہے، وہ دنیاوی تعلیم کے اندر کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کا علم کوئی علم نہیں ہے، یہ تو ایک دنیا کمانے کے لیے ایک ہنر ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر چلنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے بچے کے اندر دینی ماحول آ جائے، بچہ دینی تعلیم سے آشنا ہو جائے اور اس کے اندر دین کی اہمیت آ جائے، اس کی تعلیم کے اندر پہلے فکر ماں باپ کو کرنا چاہیے، چونکہ اس تعلیم کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کے لیے بشارت سنائی ہے،
کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو علم کی تعلیم حاصل کراتے ہیں، جو شریعت مطہرہ کی تعلیم حاصل کراتے ہیں، جو بچے مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، وہ بھی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اور ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس اہمیت کو ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور یہ ذریعہ نجات بھی ہے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، کہ ان چیزوں میں سے ایک یہ بچہ بھی ہے جس کو ماں باپ علم کی تعلیم دے کر چھوڑ گئے ہوں، تاکہ ان کے وصال کے بعد، ان کے مرنے کے بعد یہ بچہ جو ہے ایصال ثواب کر سکے، اور صدقہ جاریہ ہے۔ جب یہ بچہ قرآن شریف پڑھے گا تو اپنے والد مرحوم کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور جب اس کو علم کی تعلیم نہیں، قرآن پڑھے نہیں، قرآن جانتے نہیں، تو ایسی محفلوں میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بچے پڑھا کرتے تھے، بہت سے بچے بھی اس بات کو شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں کہ کاش کہ ہم اس وقت مدرسے سے نہ بھاگے ہوتے، کہ جس وقت میں آپ نے کچھ سختی کی تھی، کچھ ہمارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ ہم بن گئے۔ آپ نے مسجد کے اندر ہم نے تھوک دیا، آپ نے کچھ ہمیں سزا دے دی، یا کسی بات ہمیں ٹوکا، تو ہم نے اس وقت چھوڑ دیا، تو ہمارے لیے اب بہت ہم افسوس کیا کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اس وقت سے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تب اس بات کا احساس ہوتا ہے کاش کہ ہم نے علم حاصل کیا ہوتا، اور ہم نے ماں باپ کی بات مانی ہوتی، اور ہم استاد کی بات مان کر چلے ہوتے، تو آج ہم قرآن شریف سے محروم نہ رہتے۔ ابھی اسی 23 تاریخ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک شادی میں جا رہے تھے، تو ایک ہمارا طالب علم اسی پکھرایاں کا، وہ بھی اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے باتیں کرنے لگا، اور تذکرہ کرنے لگا کہ یہ ہمارے استاد ہیں، یہ جو بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہم کو اتنا تو سکھا ہی دیا کہ ہم نماز پڑھنے لگے، قرآن شریف پڑھنے لگے تھے، کم سے کم ہم نماز کی رکعتیں جان گئے۔ اس کو اپنی اس کا احساس ہوتا، بلکہ اس نے یہ بھی احساس کیا کہ اگر ہم کسی غلط ماحول میں ہوتے ہیں، یہ وہاں سے نکلتے ہیں، تو ہم اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں کہ ہم کو دیکھ نہ سکیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے، اس بات سوچنا ہے کہ آدمی بعد میں افسوس کرتا ہے، جو وقت ہماری زندگی میں نکل گیا، وہ گھڑیاں نکل گئی، وہ افسوس کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں۔ کاش کہ ہم نے اپنے اس وقت کی قدر کی ہوتی، اور اس وقت کو غفلت کی زندگی میں نہ گزارا ہوتا، تو آدمی افسوس نہ کرتا۔ ماں باپ، وہ ماں باپ بہت مبارک بات ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے ہو ڈالا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے والد محترم، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ہمارے سب بھائیوں کو انہوں نے قرآن شریف پڑھنے کی تعلیم میں ڈالا۔ ہم جس وقت مدرسے سے پڑھ کر آئے، ہمارے بھائی مدرسے میں جاتے تھے لیکن یوں ہی چلے آتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں کوئی پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ اس وقت میں ہم نے ان بھائیوں کے اوپر بھی محنت کی، اب وہ بھائی بھی قرآن شریف پڑھ کر، بلکہ ہمارے والد صاحب کی بہت کوشش رہی، کسی بھائی کے 24 پارے ہو کے انہوں نے چھوڑ دیا کسی وجہ سے، کسی بھائی کے 16 پارے ہوئے، کسی بھائی کے 13 پارے ہوئے، کسی بھائی کے 9 پارے ہوئے، لیکن میرے محترم والد محترم نے بہت کوشش کی، دنیا کو نہیں دیکھا۔ وہ حالات بہت عجیب و غریب تھے
ہمارے محلے کے بچے تھے، ان کو بھی ہم کو مدرسے میں گھر سے خبر آیا کرتی تھی، مولوی صاحب ان بچوں کو لے جائیے، پکڑ کے لے آتے تھے، پڑھاتے تھے۔ آج وہ بچے جو پڑھے وہ یاد کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھی یہی چاہیے اپنے بچوں کو علمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے قریب میں مدرسہ ہو وہاں بھیجیں، مکتب ہو وہاں بھیجیں، قرآن سے محروم نہ رکھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن شریف کے بچے پڑھنے والوں کے لیے، نازہ پڑھنے کے لیے جو بھیجتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسے مدرسے میں یا مکتب میں یا کسی گھر میں پڑھائی ہو رہی ہے، کوئی پڑھا رہا ہے تو جیسے چاہتے ویسے چلے آتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگ پڑھانے والے بھی ان کو اس بات پر آمادہ نہیں کرتے ہیں کہ اچھے کپڑوں میں قاعدے سے آئیں۔ اسی سڑک والی مسجد کے اندر کچھ بچیاں ہمارے پاس آئیں، پڑھتی تھیں۔ ایک بچی کو میں نے پیجامہ پہننے کے لیے سے بھیجے، واپس کر دیا۔ وہ بچی گھر گئی، واپس پیجامہ پہن کر آئی۔ اس کے بعد میں جو اس کی بہنیں بھائی جو تھے 7-8 بچے تھے، ان سب کو اٹھا لے گئی۔ یہ اگر اس کو تعلیم کی ماں باپ کو اہمیت ہوتی تو وہ اس بچی سے نہ کہتے کہ اپنے بہن بھائیوں کے سب کو لے آؤ۔ مطلب اتنا حقارت قرآن شریف کے اندر دیکھی جا رہی ہے، مدرسہ اتنا حقیر سمجھا جا رہا ہے، مدرسہ اتنا یتیم سمجھا جا رہا ہے، جیسے چاہے ویسے بچوں کو بھیج دو۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماں باپ بچے کو دور تک چھوڑنے جاتے ہیں، گاڑی تک چھوڑنے جاتے ہیں، لیکن کبھی ماں باپ نے اپنے بچے کو مکتب تک چھوڑنے کے نہیں جاتے ہیں کہ کم سے کم انگلی کو پکڑ کر اس بچے کو مدرسے چھوڑ کے آتے تو اس کو ہر قدم کے چلنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت دی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کے اوپر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کا فرض ہے ان کے اوپر کہ اپنے بچوں کو پالیں، پرورش کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، لیکن جس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پیسہ خرچ کرنے کا بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کے اوپر جتنا بھی روپیہ پیسہ خرچ کیا جائے اس پر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، وہ تو دنیاوی غرض ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اس بات کی فکر لینا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، مدرسے میں بھیجیں۔ اور مدرسہ میں بچے اکثر یہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی بچے جو ہے لاپرواہی بھی کرتے ہیں، اس کی ماں باپ کو دیکھ ریکھ بھی کرنا چاہیے۔ بچے نے آگے کہہ دیا کہ آج چھٹی ہو گئی، مدرسے میں مولوی صاحب ہیں نہیں، تو اس کی فکر لینا چاہیے، خبر لینا چاہیے کہ آج چھٹی تھی کہ نہیں تھی، اس کی فکر لیں۔ بہانہ بچے کر دیتے، شیطان کو بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہی بچے ہونہار ہوتے ہیں، یہی بچے آگے چل کے علم کے سپاہی بنتے ہیں۔ میرے محترم ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بارہا یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ مدرسے کے اندر بچے پڑھنے جایا کرتے تھے، اور مدرسے کے بچے جو پڑھتے ہیں اس سے شیطان جو ہے بہت ناخوش ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلے چپاٹوں سے جس کے ہیں ان سے کارگزاری لیتا ہے، جیسے انسان ایک دوسرے سے کارگزاری ماتحت میں جو ہوتے ہیں کارگزاری لیتے ہیں کہ آج تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، اس طریقے سے کارگزاری لی۔ تو اس میں کسی نے بات بتائی کہ ہم نے فلاں فلاں بھائی کو لڑا دیا، اس نے دوسرے کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ کسی نے کہا ہم نے اس کو جھوٹ بلوایا، کسی نے کہا ہم نے اس کی گالی دلوائی، کسی نے کہا ہم نے دونوں میاں بیوی کو لڑا کر کے انہیں تفریق کرا دی، طلاق دلوا دی۔ دنیا کی تمام باتیں آتی ہیں، کوئی کتاب نے نماز چھڑوا دی، نماز نہیں پڑھنے دی، شیطان نماز سے بہکا دیا، شیطان سب کی سنتا رہا۔ ایک اس میں سے اٹھا، اس نے کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ایک کام ضرور کیا ہے کہ مدرسہ بچے پڑھنے جا رہے تھے اور ہم نے بچے کو بہکا دیا اور مدرسے کے لائن سے ان کو ہٹا دیا۔ اس بات سے وہ بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر کے بہت مچلا۔ دوسرے جو اس کے چیلے چپاٹی تھے ان لوگ بہت ناخوش ہوئے، کہ ہم نے اتنے بڑے کارنامے کیے، اتنا بڑا کام کیا
اور اس سے خوش نہیں ہوا، اسے چھوٹا سا ایک کام کیا اتنا بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگ نہیں جانتے ہو بھی، یہ ایک بچہ ہے، اگر یہ بچہ تعلیم حاصل کر لیتا تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھاتا، اس سے لوگ وہ دوسروں کو سکھا دے، ایک سلسلہ چل جاتا۔ تم اس چیز کو ابھی نہیں سمجھتے ہو۔ اس نے راستے سے چلو، تمہیں کہا میرے ساتھ چلو، ساتھ لے کر جب چلا تو راستے سے گدھا پکڑ لیا، لے جا کر ایک بیچارے عبادت گزار جو پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن عبادت کرتے تھے، جیسا کبھی بتایا گیا ہمارے مولانا انس احمد صاحب نے بتایا کہ علم جب نہیں ہوتا ہے تو اس کی نمازیں کیسی ہوئیں۔ وہ بیچارہ کتنے سال سے ایسی نمازیں پڑھ رہا تھا کہ 2 ہی رکعتیں بھری پڑھتا، 2 خالی پڑھتا رہا، اور اس بعد مسئلے کے اوپر ناراض ہوا ہے کہ مسئلے میں اتنا بڑا تو ثواب مل جاتا۔ تو آدمی کو علم نہیں ہے، علم کی قدر ہوتی تو اتنی بات نہیں بیچارے کرتے۔ تو اسی طریقے سے وہ بزرگ بھی اللہ والے عبادت کرتے لیکن دین سے آشنا نہیں تھے، عبادت سن رکھی تھی، نماز پڑھنا سن رکھا تھا، کسی سیکھ لیا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جا کے کنڈی کھٹکھٹائی۔ انہوں نے بزرگ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں جبرائیل آیا ہوں۔ کیوں آئے بھائی؟ کہ اللہ نے آپ کی عبادت قبول کر لی، آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے۔ وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت خوش ہوئے اور ان کو لے جا کر کئی براق بھیجی، اس پہ گدھے پہ بٹھالا اور بٹھا کر کے ان کی آنکھیں میں پٹی باندھ دی تھی اور لے جا کر ایک کوڑا جو باہر پھینکتا تھا ملوا وغیرہ، اس میں جا کر ان کو ڈھکیل دیا، گرا کے چلے آئے۔ آگے بڑھے، ایک دوسرے مکان پہ پہنچے، وہاں دستک دی جا کر کے، اندر سے آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل آیا ہوں۔ تو وہ عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، انہیں معلوم تھا کہ جبریل کس کے پاس آیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم جبرائیل ہو؟ معلوم ہوا تم شیطان مردود ہے۔ جبریل ہم لوگوں کے پاس کہاں آنے والے؟ جبریل تو نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ جبریل کا کام تو نبیوں کے پاس آنا تھا کہ یہاں انسانوں کے پاس اب آئیں گے۔ نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ فرشتوں کا سلسلہ بھی ختم، کہ انہوں نے لاحول پڑھا تو شیطان بھاگا وہاں سے۔ جو شیطان نے کہا اپنے تمام چیزوں سے، کہا دیکھو یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ پڑھے تھے، یہ عالم تھے۔ یہ ان کو معلوم تھا کہ جبریل جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے علاوہ کسی کے بعد نہیں آتے ہیں۔ تو اگر میں نے تم کو جو بات میں خوش ہوا تھا اس بچے کو بہکا دینے پر، تو اس لیے میں خوش ہوا تھا کہ بچہ اگر تعلیم حاصل کر لیتا تو وہ دوسروں کو سکھاتا، اس سے ایک سلسلہ چلتا ہے، کڑی چلتی رہتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول بہت زیادہ بے دینی کا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز سے بہت دور ہیں۔ اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر لیں۔ کہا گیا ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں، جو سمجھاتی ہیں، وہ بچوں کے ذہنوں میں جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی غور و فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اپنے بچوں کا دینی ماحول بنائیں اور بچوں کا مزاج دینی ماحول پڑھنے کا بنائیں، ان کو قرآن شریف پڑھائیں، نہیں زیادہ پڑھاتے کہ ان کو قرآن شریف بچہ کو نازلہ کرا دیں اور اس کو دینی موٹی موٹی بات معلوم کرائیں، بتائیں، سمجھائیں، خود بتائیں اور دوسروں کے ذریعے سے ان کو پہنچائیں دین کو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ہماری غفلت، یہ ہماری بے دینی ہم کو کہاں لے جائے گی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بے دینی کا ماحول چل رہا ہے، اور آج یہ موبائل کے ذریعے سے ہر گھر کے اندر یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ مستورات کیا، اور اس میں مستورات زیادہ ہیں کہ ان کو دینی چیزیں سننے کا شوق نہیں ہے، اس میں بیانات ہے وہ سننے کا شوق نہیں ہے، ناٹک آتا ناٹک دیکھنے کا شوق لگا ہوا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ موبائل جہاں اچھی چیز بھی ہے وہیں بری چیز بھی ہے۔
اس سے ہم نصیحت حاصل کریں گے تو فائدہ ہوگا. اگر نصیحت حاصل نہیں کریں گے، ہم موبائل والی زندگی میں گھسے رہیں گے، تو ہم دھیرے دھیرے کرتے ہم دینی ماحول سے بالکل دور ہو جائیں گے. ہمارے سمجھ بھی نہیں آئے گا، اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو دینی باتوں کا انکار بھی کرنے لگتے ہیں. سمجھے؟ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر لینا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مولانا نے بتایا تھا، مولانا نے بات بتائی تھی کہ اپنے آپ کو موبائل سے بچائیں. موبائل سے بہت بے دینی آ رہی ہے، اور کچھ باتیں ایسی موبائل میں آ جاتی ہیں جس کو ہر آدمی بہت سچ سمجھ لیتا ہے. تو اس میں جو ہے کچھ لوگ دین کی بات ڈال کر کے دین کی بات ہے، اس میں بے دینی کی بات بھی ڈال دیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں سب دین کی باتیں ہیں. اس لیے ان باتوں پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. صحیح مستند علماء کا کوئی بیان ہو تو وہ سنیں، اس پر عمل کریں. اس لیے یہ جو آج کا پروگرام ہوا ہے، یہ بہت مسرت خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کرتا ہے اور اسکول میں بچہ پاس ہو جاتا ہے تو گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاس ہو گیا، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہے. لیکن اگر بچے نے قرآن شریف حاصل کیا ہے، 1 یا 2 پارے بھی پڑھے، ماں باپ اس پہ فخر نہیں کرتے ہیں. ماں باپ کو فخر کرنا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے. ہمارے بچے نے آج 2 پارے مکمل کیا، 3 پارے مکمل کیا، آج ہمارے بچے نے قرآن مکمل کیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے نے قرآن مکمل کر دیا. یہ ماں باپ کے ذریعے نجات ہے، اور ماں باپ کے ذریعہ نجات کے ساتھ ساتھ عزیز و قائب تمام رشتہ داروں کے لیے ذریعہ نجات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.